بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ ان دی لائٹ آف سیرہ۔ اسٹریس مینٹل النس ہے کہ وہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو سوسائٹی کی ہر کلاس میں، چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، مزدور ہے، پیرنٹس ہیں، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، تو ہر بندہ کمپلین کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ لائف ٹف ہو چکی ہے، اسٹریس بہت زیادہ ہے۔ بلکہ ہماری قوم کے جو تکیہ کلام ہیں ان میں سے ایک تکیہ کلام یہ ہے کہ ٹینشن نہ دو، پہلے ہی ٹینشن بہت زیادہ ہے۔ تو اسٹریس بیسیکلی ٹینشن ہی کا نام ہے۔ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے، تو اس کو ہم سائیکالوجی کی زبان میں اسٹریس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ اسٹریس ہے۔ میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک مسلمان کو کیسے اسٹریس ہو سکتا ہے۔ اسٹریس از اے نیچرل تھنگ، کچھ ٹائم کے لیے ہونا یا پرٹیکولر سرکمسٹانسز کے اندر جب ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے یا ہمیں کسی کا بیہیویئر ہرٹ کرتا ہے، سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، تو اسٹریس کا ہو جانا، اسٹریس آنا اٹس نیچرل۔ لیکن اسٹریس کا کنسسٹنٹ ہونا اور پرسسٹنٹ ہونا اور اسٹریس مسلسل رہنا، یہ ایک مسلمان کے لیے صحیح چیز نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب اسٹریس زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس سے جو چیز ڈیمیج ہوتی ہے دیٹ از آور مینٹل ہیلتھ۔ یہ ہماری مینٹیلٹی کو خراب کرتا ہے، نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کام میں جی نہیں لگتا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ڈپریشن کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دین آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آتی ٹائملی، وہ سونا بھی چاہیں تو انہیں تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں اور ان تھاٹس پہ ان کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اس کے پیچھے پوری ایک چین ہوتی ہے بیڈ ہیبٹس کی، بیڈ بیہیویئرس کی، اور اپنی تھاٹس کو کنٹرول نہ کرنے کی۔ تو یہ پھر ہمارے سٹمک پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی، صبح ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اب جب آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو دن بھر باقی کام آپ ایکٹیو ہو کے کیسے کر سکیں گے؟ جب ایک اسٹوڈنٹ یا ایک بندہ رات کو جاگتا رہے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ورک پلیس پہ یا اپنی اسٹڈیز پہ کیسے فوکس کر پائے گا؟ تو یہ جو اسٹریس ہے، یہ اگر پرسسٹنٹ ہو 2 ویکس یا 3 ویکس سے زیادہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر یہ ہماری فزیکل ہیلتھ کو، ہماری ایموشنل ہیلتھ کو، ہماری مینٹل ہیلتھ کو اور ہماری اسپرچول ہیلتھ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو مینیج کیسے کیا جائے؟ دس از دی امپورٹنٹ کویسچن۔ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ ایسی کیا کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں کہ جن کو ہم اڈاپٹ کریں اور پھر ہمیں اسٹریس کو مینیج کرنا آ جائے؟ تو ایسا ہے، پاسبل ہے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز آپ یہ ذہن میں بٹھائیے کہ اسٹریس
زندہ بندے کو ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں سٹریس آ رہا ہے، اگر ہمیں پین ہو رہا ہے، ہیڈ ایچ ہے یا کہیں اور پین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم ایک لیونگ اینٹی ہیں، ہمارا ایک وجود ہے اور ہمارے اندر حیات موجود ہے۔ کیونکہ جب بندہ زندہ ہوگا تو ہی سٹریس آئے گا۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی کی نعمت کو ریکگنائز کرنا، اور یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکر ادا کرتے ہوئے بہت تھوڑے لوگوں کی دیکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے غافل ہیں، ان کو ان کی قدر ہی نہیں ہے۔ وہ قدر کب آتی ہے؟ جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ الصحہ یعنی صحت، اور دوسری نعمت ہے فراغت، ٹائم کا ہونا۔ اچھا، ہم ان دونوں کی قدر نہیں کرتے۔ جوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے اندر انرجی ہے، ابھی امیون سسٹم سٹرونگ ہے، تو ابھی ہیلتھ ایشوز نہیں ہیں، اس لیے فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، ہائیجینک فوڈ نہیں لیتے، تو ابھی فیل نہیں ہو رہا ہوتا، ابھی لکڑ پتھر سب ہضم۔ لیکن یہ جو کچھ ہم اپنی باڈی کے ساتھ کر رہے ہیں، آفٹر 5 years اور 10 years we have to pay back for that، اور وہ اتنی بڑی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی کہ پھر ہم اس وقت کو یاد کریں گے لیکن پھر وہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اس نعمت کی سب سے پہلے قدر کرنی ہے۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سٹریس تو نیچرل ہے، یہ آئے گا، جہاں ڈیڈ لائنز ہوں گی، جہاں اسٹڈیز ہوں گی، جہاں ورک پلیس پہ کام کرنا پڑے گا، وہاں سٹریس تو آئے گا۔ تو میرے خیال میں اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کریں تو پھر ہم سٹریس کو آسانی سے مینج کر سکتے ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا رستہ بھول چکے ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کو ایز اے رول ماڈل لیا ہی نہیں ہے۔ جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہاں کوٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ٹیچنگز ہیں، جس سے دنیا میں انقلاب آیا ہے، جس سے عرب کے اندر انقلاب آیا اور لوگوں کی زندگیاں ٹرانسفارم ہوئیں، ان کی مینٹیلٹی چینج ہوئی، تھاٹ پروسیس چینج ہوا، ان کے ایتھکس کی کلینزنگ ہوئی، ان کی ایموشنل ریگولیشن ہوئی، ہم اس پیٹرن کی طرف نہیں جانا چاہتے، ایز اے ریفرنس کوٹ ضرور کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو میں پوری سیرت کا ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعثت کے بعد آپ دیکھیں یا پیدائش سے ہی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ ذرا امیجن کریں اس سوسائٹی میں کہ وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو، جس کے سر پہ دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہ ہو، اس کی کیسے پرورش ہوئی؟ پھر اس کے بعد مالی حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، تو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، پھر والدہ بھی فوت ہو گئیں، پھر آپ کے دادا جو تھے حضرت عبد المطلب وہ بھی فوت ہو گئے، ابو طالب آپ کے جو چچا ہیں ان کی کفالت میں چلے گئے، پھر بعثت کا دور آتا ہے، تو اب اللہ نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کے کندھوں کے اوپر رکھ دی ہے، ہر ٹائم دشمنوں کا خطرہ ہے، لیکن دعوت کا کام نہیں روکا۔ اچھا، ہمارے جیسا ہو تو گلے کر کر کے مر جائے کہ ابھی تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، حالات بہتر ہوں گے، چلیں پھر اس طرف جائیں گے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتظار نہیں کیا، اور آرڈر دیکھیں اللہ کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے اے رسول، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے پہنچا دیں۔ تو اگر آپ نے یہ نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔
اتنا سخت آرڈر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت آپ دیکھیں، سارا مکہ آپ کے خلاف ہے، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. سرداران آپ کے خلاف ہیں، جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے اوپر ظلم و ستم ڈایا جا رہا ہے، وہ الگ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. طائف جاتے ہیں، وہاں پتھروں سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود ایک ہوپ ہے، امید ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. اور رسالت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں ذرہ برابر کہیں کوتاہی نہیں نظر آ رہی کہ سٹریس کو لے کے بیٹھ جائیں کہ اب آگے کیا ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں سوچا. بلکہ جیسے جیسے مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے اور زیادہ کریج کے ساتھ، اور زیادہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے تھوڑا سا دیکھیں، ابو طالب بھی چلے گئے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے ہر موقع پہ مالی، ایموشنل، اخلاقی اور ہر طرح کی مدد کی، وہ بھی وفات پا گئی. حتیٰ کہ مکہ کی سرزمین کو آپ کے لیے تنگ کر دیا گیا. اور وہ جاتے ہوئے آپ کے جملے سنیں کہ کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تو مجھے دنیا میں اس روئے زمین میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. آپ اپنے مشن سے نہیں باز آئے. ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اوپر جب بیماری آتی ہے یا انکمفرٹیبل سرکمسٹانسز سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے تو کیا ہم بھی اتنے ڈٹرمن رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ ہمیں تو سر درد ہو جائے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ادھر دیکھیں، یہ رول ماڈل ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں ہمیں ایک ہی کویسچن اپنے آپ سے کرنا ہے، اور یہ کویسچن آج ہمیں یاد کر لینا ہے. اس پورے لیکچر میں اگر صرف یہ کویسچن، ایک کویسچن آج ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو یہ ہماری پوری لائف کو سدھارنے کے لیے کافی ہے. صرف ایک کویسچن، وہ یہ کہ جب کسی انکمفرٹیبل سچویشن سے ہمیں گزرنا پڑے، فیس کرنا پڑے، تو ہم یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سچویشن میں کیسے بیہیو کیا ہوگا. جب ہم یوں سوچنے لگ جائیں گے تو ہمارے اندر ایک انرجی آئے گی، ایک کرنٹ آئے گا، ایک سورس آف موٹیویشن ملے گا کہ ہمارے نبی پہ تو اس سے زیادہ مشکلات آئی تھیں، تو میں تو اس نبی کا امتی ہوں جو مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں، ہجرت آ گئی، ہجرت کے اپنے مسائل ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو رہے ہیں تو آپ ان کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی مشکل حالات میں جب جان کے بھی لالے پڑ جائیں، توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم کہہ سکو کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور جس بندے کو یقین کی حد تک، میں تھیوری کی بات نہیں کر رہا، پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، تو جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے تو پوری دنیا مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو اس طرح کی ڈٹرمینیشن. پھر مدینہ چلے گئے، وہاں سکون نہیں ہے، جنگیں چل رہی ہیں. ابھی وہاں پہنچے ہی ہیں، 2 سال پورے نہیں گزرے، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو جاتا ہے، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، سن 5 ہجری میں پورا عرب، قریش مکہ اور آس پاس جتنے قبائل ہیں وہ سارے مل کے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. غزوہ خندق ہوتا ہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ بیک ٹو بیک انگیجمنٹس چل رہی ہیں، ملٹری آپریشنز چل رہے ہیں، لیکن دعوت کا کام نہیں رکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میثاق مدینہ بھی ہو رہا ہے، مواخات مدینہ بھی ہو رہا ہے، اور حکمرانوں کو، دوسرے ملکوں کے جو بادشاہان ہیں ان کو لیٹرز بھی لکھے جا رہے ہیں اور اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. تو یہ اپنے مشن
اور اپنے ویژن سے کسی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، اور جہاں کہیں تھوڑی بہت پریشانی بنتی ہے تو فوراً نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا کام، اتنی مشکلات کے باوجود کہیں پہ بھی کوتاہی کا شکار نہیں ہوا۔ ہماری مشکلات کیا مشکلات ہیں، غزہ والوں کی مشکلات ہیں، ہم پہ وہ مشکلات اگر پڑ جاتی تو ہم تو ٹی وی دیکھ کے ہی مر جاتے، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی سروائیو کیا۔ تو ہمیں آج اپنے نبی کے راستے کی طرف دوبارہ جانا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے رول ماڈل چھوڑا ہے، ماڈل آف بیہیویئر ہمیں جو دیا ہے، جو ہمیں پیٹرن آف لائف دیا ہے، جو وے آف لائف دیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا گائیڈنس ہے۔ تو سیرت طیبہ سے میں کچھ اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان اصولوں کو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہم اپنے سٹریس کو مینیج کر پائیں گے۔ اب میں اس تھیوریٹیکل فریم ورک کے بعد اب پریکٹیکل سٹیپس کی طرف آتا ہوں، 1 2 3 کر کے بتاؤں گا کہ کون سی 5 چیزیں یا 6 چیزیں یا 6 پوائنٹس ہم اڈاپٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہم اپنے سٹریس کو مینیج کر پائیں گے۔ پہلے نمبر پہ ایک ہم اگین سیرت سے کچھ اصول دیکھیں گے، پھر پریکٹیکل سٹیپس بتاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں توکل کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، اللہ پہ بھروسہ، اور اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، تفویض الی اللہ جسے کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے سارے کام اللہ ہی کی سپرد کرتا ہوں، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں فرمانا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ پورٹرے کر رہا ہے، یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ آپ کا اللہ پہ کتنا زیادہ مضبوط توکل تھا۔ ہمارے لیے اس میں یہ رہنمائی ہے کہ جب ہمارے اوپر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم فوری طور پہ ریئیکٹ نہ کریں، رسپونڈ کریں، اس کا سلوشن دیکھیں اور کہیں کوئی بات نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، تو پھر ان مشکلات سے کیا گھبرانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کی پریکٹس ہم نے چھوڑ دی۔ آیت ہمیں یاد ہے، ترجمہ بھی آتا ہے کہ 2 کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم نہیں کرتے۔ مجھے آپ ایمانداری سے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر مشکلات آئی ہوں اور پہلا جو کام ہم کریں، امیڈیٹ جو ایکشن ہم لیں، وہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور آیت ذہن میں لائیں کہ اللہ نے کہا ہے جب پریشانی آئے گی تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز پڑھ کے دعا کریں۔ ہم نہیں ایسا کرتے۔ ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے لیں، کوئی بیمار ہو جائے تو پہلے اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے، پہلے سورہ یاسین بھی نہیں پڑھتے، پہلے اس کو او پی ڈی میں لے کے جاتے ہیں، معاملہ سیویئر ہو اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں گے، ایڈمٹ ہو جائے گا۔ جب دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی مسئلہ سالو نہیں ہو رہا، پھر کہتے ہیں چلو سورہ یاسین پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو اینڈ پہ رکھا ہوا ہے انفارچونیٹلی، جبکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو تھنکنگ سٹائل ہے اس میں اللہ کو پہلے درجے پہ لے کے آنا چاہیے۔ سب سے پہلی تھاٹ، خوشی ہو یا غمی ہو، پریشانی ہو یا مصیبت ہو، پہلی تھاٹ جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اسلام تو ہمیں خوشی کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، ہم کیا خوشی کرتے ہیں؟ وہ پٹاخے چلا کے، سلنسر نکال کے، ڈول بجا کے، میوزک لگا، یہ ہماری خوشی ہے؟ بھئی یہ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیں سیرت کی کتابیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، یعنی یہ وہ اچیومنٹ ہے جس کو ویسٹ بھی ریکگنائز کرتا ہے، ویسٹ بھی اس کو ایکنالج کرتا ہے اور اپریشیٹ کرتا ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا تو گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ 8-10 باڈی گارڈ ہوتے، سینہ ہمارا چوڑا ہوتا۔ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ فاتح ہیں، فاتح مکہ ہیں، لیکن عاجزی کرتے ہوئے اپنا سر نیچے کر لیا کہ کہیں یہ تکبر کی علامت نہ بن جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اور جب فتوحات ہوں اور لوگ لشکر اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں، آپ کی واہ واہ ہونے لگ جائے، تو کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، یہ چھرلیاں پٹاخے نہیں چلانے ہیں، فسبح بحمد ربک، اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ یا اللہ ہم تو خاک ہیں، ہم تو کمزور ہیں، یہ صرف سراسر تیرے فضل اور کرم سے فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ استغفار کرنی ہے۔ دیکھیں اسلام کیسے خوشی کو، ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنے کا اسلام ہمیں کیا فارمیٹ دے رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں اللہ کے حضور۔ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے نبی کے راستے کو بھول چکے ہیں، ورنہ ہم تو ہر کام میں سیرت سے رہنمائی لیں۔ آگے چلیں، اپنی لائف کے اندر بیلنس رکھیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دیکھو میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے میں ساری رات عبادت کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ ایک نے کہا میں ساری عمر روزہ ہی رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ تو بیلنس ہونا چاہیے لائف کے اندر۔ ہم جب کسی کام میں پڑھتے ہیں تو ایسا، اس میں اسٹوڈنٹ ہیں اگر، پہلے تو پڑھیں گے ہی نہیں، اور جب پڑھنے لگیں گے 8-8 10-10 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، پھر آخر میں دماغ بوجھل، آنکھیں لٹکی ہوئی، عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بھائی نہیں، اسلام نے جو پیٹرن دیا ہے اس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ کا ایک اپنا ٹائم ہونا چاہیے، واک کا اپنا ٹائم ہے، ایکسرسائز کا اپنا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا اپنا ٹائم ہے، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ فیملی ٹائم وہ الگ ہے۔ یہ ساری چیزوں کو بیلنس کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ لائف کے کسی ایک ایسپیکٹ میں نہیں ہے۔ آپ کو دیکھ لیں، بحیثیت ٹیچر دیکھیں، ہی از این آئیڈیل پیٹرن آف لائف، بحیثیت شوہر دیکھیں، بحیثیت والد دیکھیں، بحیثیت کمانڈر ان چیف دیکھیں، اور سپہ سالار دیکھیں، ہیڈ آف اسٹیٹ دیکھیں، یعنی ہر اعتبار سے ہی از این آئیڈیل اینڈ بیلنسڈ پرسنالٹی۔ تو ہمیں بھی سیرت سے رہنمائی لیتے ہوئے ایک بیلنسڈ اپروچ اڈاپٹ کرنی ہے۔ نماز کا حکم ہے، جب نماز کا وقت ہو ہمارے لیے کوئی اور چوائس نہیں ہے نماز کے علاوہ۔ تو سیرت طیبہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، میں آپ کے سامنے 7-8 کوئی پوائنٹس رکھتا ہوں، اگر چاہیں تو نوٹ کر لیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ کی سلیپ مینجمنٹ صحیح ہونی چاہیے۔ قرآن کا اصول ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اصول ہے، سیرت سے یہی رہنمائی ملتی ہے۔ لوگ اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے نا وہ صبح سے بناتے ہیں، یہ غلط اپروچ ہے۔ ہمیشہ اپنا ٹائم ٹیبل رات سے بنائیں۔ اگر آپ رات کو جلدی سو گئے، ٹائملی سو گئے، تو آپ کا دن صحیح گزرے گا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ کہ اپنی سلیپ مینجمنٹ ٹھیک کریں۔ نمبر 2، صبح فجر میں اٹھیں، نماز پڑھیں، اذکار کریں جو مسنون اذکار ہیں صبح کے، پلس تھوڑے سا قرآن مجید کی تلاوت ود ٹرانسلیشن، 2 آیتیں 3 آیتیں، ایون 5 منٹ بھی بہت ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صبح ہی اپنے ریئلسٹک گولز، سمارٹ گول سیٹ کریں۔ اپنے پورے دن کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ریٹن میں ہونا چاہیے، مائنڈ میں نہیں ہونا چاہیے، ریٹن میں ہونا چاہیے۔
اور اس میں ہر ایکٹیویٹی کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہو. دین اس کے بعد اپنے ساتھ مخلص ہوں، اپنی ہیلتھ کا خیال کریں. دیکھیں اگر آپ کی ہیلتھ ہے تو باقی سارے کام چلیں گے. اگر ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہے تو کم از کم بتا رہا ہوں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں. اور عبد الکلام صاحب تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الکلام وہ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ 3 آورس. اسی طرح سے جو چیزیں آپ کا ٹائم کل کر رہی ہیں، فار ایگزامپل پولیٹیکل ڈیبیٹس ایک الگ چیز ہے، پولیٹیکل پارٹیسپیشن الگ چیز ہے. تو آپ پولیٹیکل پارٹیسپیشن تو ابھی نہیں کر رہے کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، ادھر پڑھ رہے ہیں، تو صرف ڈیبیٹ میں فاتح بن جانا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس کا سوائے آپس میں نفرت اور بغض کے اور کوئی حاصل مصول نہیں ہے. ابھی آپ کی سب سے زیادہ اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کریں اور سکل سیکھیں. یہ آپ کو کہا اگر آپ نے سکل سیکھ لی کل آپ پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی اچھی کر پائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس سکلز نہ ہوئیں، آپ اسی طرح صرف ڈگری ایز اے پیس آف پیپر لے کے چلے گئے تو پھر آپ پولیٹیکلی بھی پارٹیسپیٹ کوئی اچھا نہیں کر پائیں گے. دین یہ کہ جتنا ہو سکے ایون کہ اگر 5 روپے ہو سکیں تو کوشش کریں روزانہ صدقہ دیں. ہمارے سامنے ڈاکٹر شبیر صاحب کی اگزامپل موجود ہے کہ انہوں نے اپنے روم میں صدقہ باکس ہم نے رکھا ہوا ہے، تو اس میں حسب توفیق ہم صبح و شام جب ہو سکے اس میں ڈالتے رہتے ہیں. تو آپ لوگ بھی یہ ہیبٹ بنائیں، اپنے روم میں ایک ٹیشو کا ڈبہ خالی ہو اس کو ہی رکھ لیں، 5 روپے ڈالیں، 10 کوئی پریشانی آئے 10 روپے 20 روپے جتنے ہو سکے ڈال دیں، کوئی اچیومنٹ ہو خوشی ہو 10 روپے ڈال دیں ایک روٹین کے ساتھ. بے شک مہینے بعد 10 روپے ڈالیں، نو ایشو. لیکن صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری آنے والی بلاؤں اور پریشانیوں کے آگے ڈال بن جاتا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دعا کریں اللہ کے ساتھ. جب ادھر سے منظوری ہو جاتی ہے، وہاں سے توفیق مل جاتی ہے، تو پھر انسان کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. اور دعا کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے میرے لیے دعا کرنا، بھئی ہم چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کی توفیق مانگیں گے، اپنی اصلاح کی توفیق مانگیں گے، تو پھر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیں گے. تو یہ کچھ پریکٹیکل میئرز ہیں، کچھ سٹیپس ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آ سکتی ہے، ہم سٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور ایک کویسچن ہر مومنٹ پہ اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ یہ کام یا اس سچویشن میں یا اس ایکشن کے رسپانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بیہیو کیا تھا، تو مجھے ایز اے امتی کیسے کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.